نکاح صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، نکاح صرف معاذ اللہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا نام نہیں، بلکہ نکاح ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے، احساسات اور جذبات میں ڈوب جانے کا نام ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ارشاد ہوتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم نکاح کی تقریب میں آئے ہیں اور نکاح کے حوالے سے اللہ اکبر گفتگو سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم سب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ آپ نے ماں باپ کے متعلق تو سن رکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کی حق تلفی کرے، اللہ پاک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن آئیے ایک حدیث اس اعتبار سے بھی سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ نوجوان جو عورتوں کو پیر کی جوتی تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو بیویوں کو صرف جنس کی تسکین کا سامان تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی بیویوں کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، اور اللہ اکبر ان سے وہ تعلق نہیں رہتا جو قلبی تعلق ہے، جو دل کا تعلق ہے۔ تھوڑے تھوڑے معاملات ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کے مار دیا، اس کی پٹائی کر دی، طلاق کی دھمکیاں دے دی۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اکبر اپنی بیوی کو اذیت پہنچائی، زبان سے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو مارا پیٹا، اس کی حق تلفی کی، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے والوں، چہروں پہ داڑیاں سجا کر اپنے آپ کو دیندار تصور کرنے والوں، مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار تصور کرنے والوں، اللہ کے حبیب صادق و مصدوق فرما رہے ہیں نہ تمہارا نفل قبول ہے نہ تمہارا فرض قبول ہے، اس لیے کہ تم اپنی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہو، اپنی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اللہ اکبر، آئیے اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کتنا بلند کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیسی بات فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، منہ بہت چلاتی ہے، حضرت کیا کریں، سنتی نہیں ہے۔ ان کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن ہمیں فرمایا اگر کسی کی بیوی بد اخلاق ہو، قسمت کی بات، تقدیر کی بات، کسی بہت نیک متقی اور پرہیزگار کو بھی بد اخلاق بیوی مل سکتی ہے، زبان دراز مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے، قسمت کی بات۔ سب کو اگر نیک بیویاں ملنے لگے تو پھر دنیا کیوں رہ جائے؟ دنیا کہتے ہی اسے ہیں جہاں ہر من کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی تعریف اگر کی جائے تو یہاں کسی کی بھی من کی مراد مکمل پوری نہیں ہوئی۔ 10 مانگا 8 ملا، 9 ملا، 6 ملا، 5 ملا، اس لیے کہ یہ جنت نہیں ہے۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے جو تمنا کرو گے وہ ملے گا۔ دنیا ہے، یہاں ہر چیز نہیں ملتی، کسی کی بھی بات کریں۔ نیک سے نیک انسان بھی دنیا سے گیا تو کچھ نہ کچھ تمنا لے کر کے گیا، کچھ نہ کچھ آرزو لے کر کے گیا۔ اور کبھی کبھی بد اخلاق بیویوں کا مل جانا بھی کسی کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کیا اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔